بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا جو ویکلی انالیسس لے کر آئے ہیں وہ 23 سے لے کر 29 اکتوبر تک کا ہے۔ یہ اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے اور اس ہفتے کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ پلانیٹری پوزیشنز ہونے جا رہی ہیں جو آپ تمام لوگوں کی زندگی، پیسہ، تعلقات اور مستقبل کو لے کر بہت گہرے اثرات چھوڑے گی، جس میں سب سے اہم 28 اکتوبر کو شام 4:15 پر ٹورس میں جو لگنے والا چاند گرہن ہوگا اور اس کے بالمقابل 5 ڈگری پر سورج اسکارپیو میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکری، مریخ اور مشتری بھی پہلے سے اسکارپیو میں موجود ہوں گے۔ تو یہ تمام پلانیٹری پوزیشنز آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں پیسہ، تعلقات، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور خاص طور پر فیوچر کو لے کر محتاط ہونے اور سنبھل کر چلنے پر زور دے گا۔ خاص طور پر 4 برج ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اس ایکلپس سے اثر انداز ہوں گے۔ یہ گرہن ہمیں بتائے گا کہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ کرنا بہتر رہے گا، اپنا خیال رکھنا، تھوڑی سی خود غرضی دکھانا خود کو لے کر اس عرصے میں بہتر رہے گا۔ ٹورس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پریکٹیکل سٹار سائن ہے اور اس میں چاند گرہن کا لگنا پیسے اور وسائل سے متعلق ڈاؤٹ پیدا کرے گا، آپ کے اندر ایک انجانا خوف پیدا کرے گا، جیسے آپ کی سیونگز اور وسائل آپ کے لیے کافی نہیں، اضطراب پیدا کرے گا۔ اور ساتھ ہی ٹورس میں مشتری ریٹروگریڈ پوزیشن میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ تمام لوگ کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کے ارد گرد رہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں یا آپ کو چاہتے ہیں، تعلقات میں بہتری لانے اور نئے تعلقات بنانے پر بھی زور دیں گے۔ سورج کا اسی کے ساتھ ہی اسکارپیو میں ہونا آپ کو رشتوں اور تعلقات کو لے کر بہت زیادہ جذباتی بنائے گا، لہٰذا اس وقت میں کوئی بھی فیصلہ ایک دم لینے سے پہلے دانش مندی یہ ہے کہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر پھر قدم اٹھائیں۔ یہ ٹورس اور اسکارپیو کا کمبینیشن آپ تمام لوگوں کو مضبوطی دے گا، البتہ عدم اطمینان، پریشانی، نظر بد اور ڈپریشن جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو بات وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگ معاملات کو حل کرنا، توازن قائم کرنا، کچھ سیکھنا یا پھر حالات سے سبق حاصل کرنا اور آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہوتے محسوس کریں گے۔ اس عرصے میں نظر بد، رکاوٹیں اور بندشیں عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ یعنی راہو اور کیتو اس گرہن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا یہ وقت تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا وقت ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ 4 برج کون سے ہیں جو ڈائریکٹ اس لونر ایکلپس سے اثر انداز ہوں گے اور کیا ایڈوائزز اور صدقات ہیں جو اس عرصے میں آپ کو دینا ضروری ہوں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے ایریز دوستوں کی۔ تو اس ہفتے ہمارے ایریز دوست کوشش کریں گے کہ ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے جیسے بھی مسائل ہوں گے اس ہفتے کمپرومائز کرنا آپ کے لیے بہت ضروری رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے اندر پازیٹیو سوچیں پیدا کرے گا اور بہت سارے معاملات جہاں آپ ایک دم غصے میں آ کر نقصان اٹھا بیٹھے تھے اس میں بھی کافی حد تک ٹھہراؤ آتا اس ہفتے نظر آئے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ شک و شبہات دل میں پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر نظر آتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کسی کاروبار کی غرض سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے امکانات اچھے نظر آتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات کا اندیشہ بھی ہے، ملازمت پیشہ افراد پر ضرورت سے زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسی سچویشن میں پریشان نہ ہوں، چیزیں مینج کریں تو سب کام آسانی سے ہو پائیں گے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں اس ہفتے احتیاط کریں، دھوکے کا امکان ہے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ آپس میں تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ جائیداد کے معاملات اگر کورٹ میں ہیں اور فیصلے میں وقت لگ رہا ہے تو یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اس ہفتے آپ کے دماغ میں شارٹ کٹ سے پیسہ کمانے کے آئیڈیاز بہت زیادہ آئیں گے، تو ایسے آئیڈیاز اور ایسے خیالات کو دماغ میں نہ آنے دیں، اس سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ کاروبار اور ملازمت کی جگہ پر عزت اور مرتبے میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ہمارے ایریز دوستوں کو ان کی پرانی محبت اچانک سے دوبارہ ملنے کا امکان ہے۔
جو لوگ کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں ممکن ہے اس ہفتے ان کو ان کا من پسند ساتھی مل جائے۔ اس کے علاوہ فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ شادی شدہ افراد اس ہفتے کچھ خاص خوش نظر نہیں آتے۔ بحث، اختلاف رائے جیسے مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایریز والدین ہیں اس ہفتے اپنے بچوں کے مسائل حل کرنے پر بھرپور توجہ اور وقت دیں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے قریبی تعلقات خراب ہونے سے بچائیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ٹانگوں اور پیروں میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ گاڑی جب بھی چلائیں اس ہفتے احتیاط لازمی ہے، اوور سپیڈنگ سے مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو گھریلو خواتین ہیں اپنی طاقت کی میڈیسنز کا کورس اس ہفتے لازمی کریں۔ وہ لوگ جو سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں یا پھر سائنس کے پیشنٹ ہیں اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس کا تعلق ہے تو اس ہفتے آپ بہت زیادہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا مالی نقصان کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے خود ہر چیز کی چھان بین کر کے کریں۔ اس ہفتے اپنے انکم ٹیکس یا پراپرٹی ٹیکس کا خیال رکھیں، وقت پر پے کر دیں ورنہ ان سے ریلیٹڈ کوئی مسائل کا سامنا آگے چل کے آپ کو درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ منگل کے دن کسی پیلی چیز کا صدقہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹورس دوستوں کی طرف۔ تو اس ہفتے ہمارے ٹورس دوست بہت زیادہ خود کو انرجیٹک اور پازیٹیو فیل کریں گے۔ کوشش کریں اس ہفتے اپنے تمام رکے ہوئے کام اور پروجیکٹ دوبارہ سے شروع کریں کیونکہ اس ہفتے کیے گئے کام آپ کو آگے چل کر کامیابی دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے کامیابی کا ہفتہ رہے گا۔ وہ حالات جو پچھلے دنوں آپ کے حق میں بہتر نہیں تھے اس ہفتے تمام حالات قدرتی طور پر آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں پر فوکس کریں گے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، کاروباری انسان ہوں یا پھر ملازمت پیشہ افراد۔ آپ کی توجہ غیر ضروری کاموں پر اس ہفتے زیادہ رہے گی جس کی وجہ سے آپ کے روزمرہ کے کاموں میں کوتاہی اور لاپرواہی کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بیج اس ہفتے آپ بوئیں گے اس کا پھل آپ آنے والے اگلے ہفتوں میں بہت بہتر شکل میں پائیں گے۔ مگر کاروبار ہو یا ملازمت اس ہفتے آپ کو سیاست، الزام تراشی اور نظر بد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سچویشن میں بہتر رہے گا کہ آپ لوگوں سے اور بحث کی جگہ سے دور رہیں، اپنا فوکس صرف اپنے کام اور اپنے مطلب تک رکھیں۔ ملازمت پیشہ افراد کی ترقی کے امکان بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بونس، اوور ٹائم یا انسینٹیو کی شکل میں مالی فائدہ ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ قانونی فیصلے آپ کے حق میں ہونے کے امکانات ہیں۔ گھر کے مینٹیننس اور ڈیکوریشن پر بھی اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں مگر یہ اخراجات فائدہ مند رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی اپ گریڈ کریں گے، گھر میں سکون اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے اپنے لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط کریں کیونکہ دھوکہ اور جھوٹے وعدوں کا امکان ہے۔ فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ اس ہفتے آپ بہت زیادہ کریں گے مگر کوشش کریں اتنا ہی کریں جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کام کے سلسلے میں اندرون اور بیرون ملک سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو اس ہفتے سفر میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ہمیں کچھ خاص اچھے نظر نہیں آتے۔ آپ کا پارٹنر خامخواہ کسی بھی وجہ کے بغیر آپ سے ناراض ہو سکتا ہے یا پھر ایسی باتوں پر بحث ہو سکتی ہے جن کا کوئی سر پیر نہ ہو اور نہ ہی کوئی بنیاد ہو۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ سے مقابلے بازی بھی بہت زیادہ کرے گا۔ ایسی سچویشن میں کمپرومائز کرنا، خاموش ہو جانا یا بحث کو اوائڈ کرنا آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گا۔ البتہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اس ہفتے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کے پارٹنر کو سمجھانے میں اور آپ کے لیے اس کا دل صاف کرنے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے حالات ان کی پسند کے مطابق ہوتے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کے کوئی مسائل ان کو درپیش ہیں جس میں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت کیسی رہے گی اس ہفتے۔ تو اس ہفتے آپ کی صحت ہمیں ٹھیک نظر آتی ہے، بس نظر بد کا آپ اس ہفتے بہت زیادہ شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر بتایا گیا صدقہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد بھی آپ کو اس ہفتے تنگ کر سکتا ہے۔
जहाँ तक आपकी वीकली एडवाइस का ताल्लुक है तो इस हफ्ते कोशिश करें कि कुछ अलग सोचें, रूटीन से हटकर कोई नया काम करें, क्योंकि एक ही रूटीन पर काम करना आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा। जो इस हफ्ते आपका सदका है वो मछलियों को दाना डालना है। आइए अब हम बात करते हैं अपने जेमिनाई दोस्तों के बारे में। ये हफ्ता हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए कम्युनिकेशन गैप खत्म करने का हफ्ता है। अपनी बातों में क्लियर और एक्सप्रेसिव रहें। लोग इस हफ्ते आपकी बातों पर कायल होंगे। बुजुर्गों का तावन भी आपको हासिल रहेगा। जहां तक आपके एजुकेशन, कैरियर और फाइनेंस के मामलात हैं तो इस हफ्ते जो लोग वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं। इस हफ्ते आपको मजमूई तौर पर जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल होती दिखाई देती है। जो सुकून पिछले हफ्तों में अगर लगता था कि कम है तो इस हफ्ते आपको मुयस्सर रहेगा। यह हफ्ता आपको मजबूत बनाएगा, चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रुके हुए कामों में दोबारा तेजी नजर आती है। कारोबारी अफराद अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए भी दिखाई देते हैं। जायदाद और किसी एसेट की खरीदो फरोख्त इस हफ्ते बहुत फायदा मंद रहेगी। सवारी तब्दील भी करने का इम्कान है। मुलाजमत पेशा अफराद के अपने बॉस और अपने मातहत के साथ ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई देते हैं। वो लोग जो एंटीक चीजों का कारोबार कर रहे हैं अगर उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा मुनाफा पाएंगे। अदालती और वरासती मामलात में अभी कोई डिले नजर आता है। हफ्ते के आखिर में हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं। जहाँ तक आपके मोहब्बत के मामलात हैं तो इस हफ्ते आपके पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने के इम्कानात हैं, मगर अगर कोशिश करें तो हालात बेहतर किए जा सकते हैं। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई देते हैं। इस हफ्ते औलाद की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। मेहमानों की आमदोरफ्त भी रहेगी। इसके अलावा इस हफ्ते अपनी पार्टनर की सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जहाँ तक आपकी सेहत के मामलात हैं तो इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत अच्छी नजर आती है। बस आपको इस हफ्ते बदपरहेजी से बचना है और इस पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा काम का प्रेशर आपको जहनी दबाव और जिस्मानी थकान का भी शिकार कर सकता है। जहाँ तक आपकी वीकली एडवाइस है तो इस हफ्ते खुद को जहनी तौर पर तैयार रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ी मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन हफ्ते के आखिर में तमाम मुश्किलात में बेहतरी आती हुई नजर आती है और आपकी मुश्किलात ऐसे हल होंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। इसके अलावा इस हफ्ते खुद की सोच को पॉजिटिव रखें और नए रास्ते बनाएं। दिल या दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना डालें। खुद को फिक्रों से आज़ाद करें और थोड़े पर इन्हिसार करके अपनी जिंदगी में सुकून लाएं। जो इस हफ्ते आपका सदका है वो जुम्मे के दिन सफेद रंग की चीज का सदका है। हम बात करते हैं अपने कैंसर दोस्तों की। तो इस हफ्ते हमारे कैंसर दोस्त बहुत ज्यादा चीजों और कामों को सोच समझकर करना चाहेंगे, यानी अपनी इर्द गिर्द की चीजों पर निगाह रखेंगे। रिसर्च वर्क प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहेंगे और ये इनके लिए बेहतर भी रहेगा। मगर इस हफ्ते लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेंगे कि फैसलों और कामों को जल्दी करें। जहां तक आपके फाइनेंसेस, एजुकेशन और कैरियर के मामलात हैं तो इस हफ्ते आपका जिन लोगों के साथ जॉइंट अकाउंट है या पार्टनरशिप है उसमें क्लैश आ सकता है, या फिर अगर कोई मुश्तरका वरासत या पैसा है तो इसमें भी मसले आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा माली फवाइद भी हासिल रहेंगे। कारोबार में मुनाफा, मुलाजमत में तरक्की, आमदनी में इजाफा, ये सब कामयाबियां आपको हासिल रहेंगी। लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज्यादा रहेगा, खास तौर पर वो लोग जो आपको माली फायदा दें। इस हफ्ते किसी बड़े का मशवरा लेकर फैसले किए जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गैर जरूरी चीजों पर इखराजात इस हफ्ते के आखिर में करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज या ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उनके लिए हालात बेहतर नजर आते हैं। कर्ज की अदायगी आसान रहेगी, मगर अगर पहले से कर्जा लिया हुआ है तो बेहतर है कि आगे दोबारा और कर्जा मत लें। वो लोग जो वीजा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके मामलात इस हफ्ते तेजी पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। अंदरून मुल्क सफर नजर आता है जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा। जहाँ तक आपके मोहब्बत के मामलात हैं तो इस हफ्ते मामलात बेहतर दिखाई देते हैं। कोई पुरानी रंजिश इस हफ्ते आपके पार्टनर के साथ थी तो वो दूर होती दिखाई देती है। पार्टनर की सपोर्ट भी हासिल रहेगी। शादीशुदा अफराद भी जिंदगी में सुकून और खुशी महसूस करेंगे। सैर व तफरीह, होटलिंग, आउटिंग जैसे प्लान्स बनते हुए दिखाई देते हैं।
وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے اچھے رشتے آنے کے امکانات ہیں، مگر ابھی اس ہفتے اگر کسی رشتے کو فائنل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ہفتے رک جائیں، اگلے ہفتے پر ٹال دیں۔ بہت سے معاملات جو ہیں وہ ابھی آپ کی نظر سے گزرے نہیں ہیں یا آپ ان کو نہیں جانتے، آگے چل کے کچھ ہفتوں میں آپ کو بہت سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، تب فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ والدین کے رشتہ داروں سے مالی فائدہ ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ خود کو آپ اس ہفتے بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ جسمانی طور پر تو آپ کام کر رہے ہوں گے لیکن ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ ویک اور تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ اس ہفتے بلڈ پریشر جیسے مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، لہذا کھانے پینے میں خاص طور پہ نمک کے استعمال سے پرہیز کریں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے فیصلے نہ کریں، کیونکہ آپ کو آگے چل کر یہ فیصلے نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی روحانیت اور عبادات پر بھی اس ہفتے توجہ دیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے کے لیے یہ ہفتہ بہت بہترین رہے گا، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے اپنا وقت سجدوں میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مرادیں اس ہفتے پوری ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا صدقہ ہے وہ کسی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لیو دوستوں کی۔ تو اس ہفتے ٹریولنگ کو اوائڈ کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو غصہ بہت زیادہ آئے گا، آپ لوگوں کی باتوں پر بلا وجہ غصہ کریں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، عدالتی اور وراثتی معاملات میں اس ہفتے انتظار کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت یا سواری کی تبدیلی یا پھر کسی ایسٹ کی خرید و فروخت بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر آپ کو فائدہ دے۔ اس ہفتے فائنینشیل فیورز ملنے کا بھی امکان ہے۔ گھر کی آرائش پر توجہ دیں گے اور کسی ایسی مرمت یا رینوویشن کے کام پر پیسہ خرچ کریں گے جو بہت ضروری ہوگا۔ ہمارے لیو اسٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ سٹڈی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پڑھنا آپ کو اچھے نتائج دلائے گا۔ بیرون اور اندرون ملک سفر کرنے سے پہلے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ کے علاوہ ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے نظر بد کا اندیشہ ہے، لہذا اپنا اس ہفتے کا صدقہ ضرور دیں۔ وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں ہیں، اس ہفتے من پسند ملازمت ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ رہے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں مالی فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو دوستوں کے ساتھ اس ہفتے اچھے تعلقات رہیں گے، مہمانوں کا زیادہ آنا جانا رہے گا۔ جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے فیملی سپورٹیو رہے گی اور بات شادی تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ اولاد کی طرف سے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اپنے شریک حیات اور پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا۔ اس ہفتے آپ نے خود کو بحث سے روکنا ہے، بلا وجہ کی بحث اور خود کو ٹھیک کہلوانے کی جو ضد ہے آپ کے تعلقات خراب کر سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ فوڈ پوائزننگ یا سٹمک کا اپسیٹ ہونا اس قسم کے حالات پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ پانی کا جتنا زیادہ ہو سکے اس ہفتے استعمال کریں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ یہ ہفتہ گزاریں تو آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس ہفتے قرض کی لین دین میں احتیاط کریں کیونکہ کوئی آپ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر اندھا بھروسہ کرنا بھی آپ کو نقصان دے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ورگو دوستوں کی۔ تو اس ہفتے کوشش کریں کسی بھی شخص سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر اور رائٹ ٹائم دیکھ کر کریں، کیونکہ آپ کی بات کو غلط رخ دیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر کسی بات کا غلط الزام لگا دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہو یا کوئی ای میل، اس کو سینڈ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے یا کیئر لیسنس کی وجہ سے آپ کوئی بیسک یا بنیادی غلطیاں کریں جو آگے چل کر آپ کے لیے مسائل کا سبب بنے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کے پہلے 3 سے 4 دن مالی حالات الجھن اور پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں۔
کچھ غلط فیصلے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لہذا سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن بزنس کرتے ہیں یا پھر اسٹاک ایکسچینج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند رہے گا۔ اس ہفتے غیر ضروری چیزوں پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، جیسے آؤٹنگ، شاپنگ، ہوٹلنگ وغیرہ۔ یہ آپ کے بجٹ کو اپسٹ کر سکتا ہے، اس چیز کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ کاروباری افراد ہفتے کے آخری 4 دن میں کہیں انویسٹ کریں تو ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا، مگر بیرون ملک جانے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وراثتی اور عدالتی معاملات بھی آپ کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ملازمت پیشہ افراد نے پچھلے ہفتوں میں جو محنت کی ہے، اس ہفتے اس کا صلہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ باس کی طرف سے اپریسیشن بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ بھی دیا جائے۔ ہمارے وہ ورگو افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، کوشش کریں کہ اس ہفتے دوستوں کے مشوروں پر عمل نہ کریں، کیونکہ امکان ہے کہ کوئی دوست آپ کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے سکتا ہے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پرائز بونڈ یا لاٹری میں قسمت آزما رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ فائدہ مند رہے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، مگر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو شرطوں کے اوپر محبت کی جا رہی ہے، یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ سے اپنی شرطیں، اپنی شرائط پوری کروا کے آپ کو اس کے بدلے میں محبت کی جا رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ بہت زیادہ خود کو ڈپریس محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کا کسی بات پر لڑائی جھگڑا، بحث یا پھر دوری کا اندیشہ ہے۔ کوشش کریں بات چیت سے معاملات کو حل کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ مسائل حل نہیں ہو رہے تو کسی اچھے دوست کا مشورہ لے لیں یا مدد لے لیں۔ وہ لوگ جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا شادی کے خواہش مند ہیں تو ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھے رشتے ملنے کے امکانات ہیں۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو آپ کو اس ہفتے آنکھوں میں انفیکشن کا اندیشہ ہے۔ آنکھوں کا لال ہونا، ایچنگ ہونا، جلن ہونا، ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے کوشش کریں موبائل فون کا استعمال کم کریں یا پھر اپنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے آنکھوں کا معائنہ کروا لیں۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ قدرت کے فیصلوں پر چلنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ بھی جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنی تسلی کیے بغیر کسی بھی چیز، ڈاکومنٹ یا کانٹریکٹ پر سائن نہ کریں، کیونکہ امکان ہے کہ آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس کی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مخالف اس ہفتے آپ کے خلاف سازش بنائیں گے، نظر بد کا بھی اندیشہ ہے، اور آپ کے مخالف یا دشمن اس ہفتے اپنی کاروائیاں پرجوش طریقے سے کریں گے، یعنی وہ کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ لیکن پریشان نہ ہو، کیونکہ انشاءاللہ ان کا کسی قسم کا بھی وار آپ پر نہیں چل پائے گا اور اس ہفتے بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ منگل کے دن کالے رنگ کی دال یا کالے رنگ کی کوئی کھانے کی چیز صدقہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لبرا دوستوں کی۔ تو اس ہفتے آپ اپنی سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی لائیں گے۔ اس ہفتے آپ لوگوں پر نظر رکھیں گے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون آپ کا سچا دوست ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو شاپنگ کا بھی جنون رہے گا۔ غیر ضروری اشیاء کا شاپنگ بہت زیادہ کریں گے، خاص طور پر آن لائن شاپنگ اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اسٹوڈنٹ اس ہفتے اساتذہ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وراثتی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے کام کا بوجھ زیادہ رہے گا اور خود کو مصروف پائیں گے، فیملی کو ٹائم نہیں دے پائیں گے اور اس وجہ سے بحث اور لڑائی کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اگر اس ہفتے پیٹرولیم کی مصنوعات، الیکٹرانکس میں یا پھر آن لائن ٹریڈنگ میں انویسٹ کریں گے تو آگے چل کر بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ پارٹنرشپ کے مسائل بھی اس ہفتے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو امیگریشن یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے کاموں میں ابھی ڈیلے نظر آتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ شارٹ کٹس کے ذریعے حاصل کی گئی کامیابی یا بنائے گئے پلانز آپ کو آگے چل کر مالی نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سواری کی خرید و فروخت یا اس کے خرچے کا امکان ہے۔ عدالتی معاملات اس ہفتے ڈیلے کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔
ملازمت پیشہ افراد کو بینیفٹس اور انسینٹیو ملنے کے امکانات ہیں۔ تعلیمی معاملات پر بھی اس ہفتے توجہ دینی ضروری رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس ہفتے اس کی غیر ضروری ٹینشن بھی لیں گے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے معاملات بہتر نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ کہیں سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے اور یہ ہفتہ زیادہ تر اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ افراد کو اس ہفتے اپنی کوششوں کا کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں آتا، ابھی تھوڑا انتظار کریں۔ سسرال کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ وہ لوگ جو باہر ملک رہتے ہیں ان کے فیملی سے ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ وہ لوگ جو کہیں رشتہ بھیجنا چاہ رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آئے گا، تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر رہے گا، جواب آپ کو پازیٹیو ہی ملے گا۔ اس ہفتے دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا اور گیٹ ٹوگیدر زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اپنے سٹمک اور گلے کا خاص خیال رکھیں۔ بڑی عمر کے جو ہمارے لبرا دوست ہیں ان کو کمر میں درد کی شکایت یا پھر جوڑوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ منگل کا دن چھوڑ کر باقی تمام دنوں میں آپ اپنے معاملات میں بہتری دیکھیں گے۔ کوشش کریں پورے ہفتے میں منگل کے دن کوئی فیصلہ نہ لیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ اس کے علاوہ اس ہفتے لوگوں کی سازش سے خود کو بچا کر رکھیں، اپنے حلقہ احباب کی چھان بین کریں۔ جو دوست کی شکل میں چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کریں۔ جو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ منگل کے دن کسی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اسکارپیو دوستوں کی۔ تو اس ہفتے آپ کا خود پر بھروسہ اور اعتماد جو پچھلے ہفتوں میں کم ہو گیا تھا وہ اس ہفتے بحال ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ دوبارہ سے خود پر بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے اور اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ جو آپ کے ساتھ اس ہفتے رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز سے بیزاری محسوس کریں گے، کاموں میں دل نہیں لگے گا، سستی محسوس ہوگی۔ اس چیز کو آپ نے اس ہفتے کنٹرول کرنا ہے۔ جہاں تک فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو ایسے افراد جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے ملازمت ملنے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور جو پہلے سے کر رہے ہیں اور اگر وہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں یا کوئی پروموشن چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی امکانات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ قرض کی لین دین میں پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں۔ قانونی معاملات میں ڈیلے کا امکان ہے۔ آمدنی میں بہتری اور اضافہ ہوتا نظر آتا ہے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ہفتے اپنی پڑھائی پر سنجیدگی سے توجہ دیں کیونکہ ان کا یہ کیئرلیس بیہیویئر ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اس ہفتے اپنا راز کسی سے شیئر نہ کریں، چاہے وہ آپ کا جتنا ہی قریبی انسان کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی قانونی کاغذ ہو یا پھر آفس کا کوئی ڈاکومنٹ یا امپورٹنٹ کانٹریکٹ، اس پر بغیر تصدیق کیے یا بغیر چیک کیے سگنیچر اس ہفتے نہ کریں۔ وہ لوگ جو ملازمت اور روزگار کی تلاش میں ہیں اس ہفتے ان کو بہت بہترین اپرچونٹیز ملنے کے امکانات ہیں۔ پارٹنرشپ میں کیے گئے کانٹریکٹ پورے نہ ہونے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ آپ کے اپنے پارٹنر سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوشش کریں کہ کمپرومائز کریں، مینج کریں اور اپنے تعلقات خراب نہ ہونے دیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ سے بلا وجہ ناراض ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آپس میں کمیونیکیشن بہتر رکھیں۔ غیر شادی شدہ افراد کا شادی ہونے یا طے پا جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے پریشانی مل سکتی ہے۔ ان کی پرسنل گرومنگ کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے اور ان کے مسائل پر توجہ دینی ہوگی۔ وہ لوگ جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ خوشخبری لے کر آئے گا۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو صحت کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہت بہتر نظر آتے ہیں۔ بس ایک مسئلہ یہ رہے گا کہ آپ اس ہفتے خام خواہ بیماری کا وہم پال لیں گے، اس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ وہم کی وجہ سے خود کو بیمار سمجھ کر آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر لیں گے۔ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے کاموں میں بھی سستی آئے گی۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس کی بات ہے تو خود کو غیر ضروری سوچوں اور الجھنوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ کا وہم پالنے کی عادت آپ کے کاموں میں اور آپ کی کامیابی میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔
اس کے علاوہ اس ہفتے اپنے کاموں میں بیلنس لانے کی کوشش کریں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ سفید چاول پکا کے یا بغیر پکے ہوئے چونٹیوں کو یا کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیجیٹیریس دوستوں کی۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے رستہ چوز کرنے کا ہفتہ ہوگا، یعنی آپ کی اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے اپنے کسی فیصلے میں تو وہ اس ہفتے دور ہو جائے گی۔ آپ کا دماغ جو بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا اس ہفتے فوکس ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اگر کسی سے قرض لینا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ اس کا تقاضا کر سکتے ہیں، کیونکہ قرض ملنے کی آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوست رشتہ دار بھی آپ کا مالی فائدہ اس ہفتے دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جاب، کاروبار یا روزمرہ کے معاملات پر آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل بنانا یا توجہ دینا یا پلاننگ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، کیونکہ اس ہفتے ہم آپ کے کاموں میں بہت زیادہ بے ترتیبی دیکھ رہے ہیں۔ اپنا اسکیڈول بنائیں، پھر اس کے مطابق یہ ہفتہ گزاریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ رہے گا۔ وہ لوگ جو امیگریشن اور ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس ہفتے ان کے معاملات فائنلائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنا رویہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو کمپٹیشن کا بھی سامنا رہے گا۔ لوگ جان بوجھ کر آپ سے آگے نکلنے کے لیے حد سے زیادہ کوشش کریں گے اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرے گی۔ ان سے مقابلے کی دوڑ میں آپ اپنے امپورٹنٹ کاموں کو اگنور مت کریں۔ اس کے علاوہ تعلیمی معاملات میں اس ہفتے آپ کو تھوڑا پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کو قدرت کی طرف سے یا پھر اپنے پارٹنر کی طرف سے کوئی بہت اچھے سرپرائزز مل سکتے ہیں، جیسے کوئی اچانک پرانی محبت سامنے آ جائے یا پھر کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے یا کوئی بہت بڑا گفٹ جو آپ نے ہمیشہ سے خواہش کیا ہو۔ اس کے علاوہ اولاد کے جن مسائل کا آپ کو پچھلے ہفتے سامنا رہا تھا اس ہفتے ان مسائل کا حل ڈھونڈ پائیں گے اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا بلا وجہ کسی بات پر آپ سے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر نظر آتی ہے، بس ذہنی اور دماغی سکون کی ضرورت آپ کو اس ہفتے رہے گی۔ جتنا ہو سکے گہری نیند سوئیں، اپنی نیند پرسکون کریں اور اپنے آرام پر توجہ دیں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ کوشش کریں اپنے معاملات کو خود طے کریں اور اپنی کیپیبلٹیز کو استعمال کریں۔ آپ کو دوستوں کی شکل میں چھپے ہوئے دشمنوں سے محتاط رہنا ہے۔ ایسے لوگ جو بظاہر بہت محبت سے مل رہے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ارادے بھی آپ کے لیے اچھے ہوں، لہذا احتیاط رکھیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ جو اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے غریبوں میں پیسے تقسیم کریں۔ بات کرتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کی۔ تو اس ہفتے تمام کیپریکون افراد اپنے بکھرے کاموں میں ترتیب لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے ملازمت، صحت اور روزمرہ کے معاملات میں بہت ساری خوشخبریاں لائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کیپریکون دوست اس ہفتے بہت سارے کاموں کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے تھوڑا ذہنی دباؤ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کے آغاز میں کوئی درینہ خواہش پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت ہو یا کوئی اور خواہش اس ہفتے ممکن ہو جائے گی۔ تعلیم کے حصول کے لیے کسی بڑے ادارے میں داخلہ یا بیرون ملک سفر کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ اس ہفتے آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی امپورٹنٹ کاغذ کہیں ادھر ادھر رکھ کر بھول جانا یا پھر وقت پر اس کا نہ ملنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی تبدیلی کا موقع بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اس ہفتے زیادہ اچھا منافع کمائیں گے۔ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نوکری ملنے کا امکان ہے، اور جو پہلے سے ملازمت کر رہے ہیں ان کی پروموشن اور ترقی کے بھرپور چانسز ہیں۔
جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنا پھرنا، شاپنگ اور تفریح کا موقع ملے گا۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بیرون ملک یا دوسرے شہر سے اچھے رشتے ملنے کے امکان ہیں۔ اس ہفتے غیر ضروری غصہ کرنا آپ کے پارٹنر کو تکلیف دے سکتا ہے، اس لیے اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے نظر بد کا اندیشہ ہے جو آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ غصہ اور چڑچڑا پن آپ بہت زیادہ محسوس کریں گے، اس پر کنٹرول کرنا آپ کے رشتے کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو انا اور ایگو کو اپنے معاملات سے بہت دور رکھنا ہوگا، یعنی آپ کی انا آپ کی کامیابیوں کے آڑے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی چھٹی حس بھی بہت تیزی سے کام کرے گی، آپ آسانی سے اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر پائیں گے۔ پرانی باتوں کا بوجھ آپ اس ہفتے بہت زیادہ محسوس کریں گے، کوشش کریں پرانی باتوں کا اثر دل پر نہ لیں اور خود کو پرسکون رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی میٹھی چیز کا صدقہ ہے، یعنی کوئی میٹھی چیز کھانے کی بنا کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایکویریس دوستوں کی۔ تو یہ ہفتہ ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے مالی اور ریلیشن شپ کے معاملات میں بہت محتاط رہنے کا ہفتہ ہے۔ آپ کسی وجہ سے اپنے رشتوں کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس ہفتے کامیابی آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، یعنی آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز ملیں گی، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے آپ بہت اچھے موقع بھی مس کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی اپرچونٹی آپ سے مس نہ ہو۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو مالی معاملات اس ہفتے کے درمیانی دنوں میں بہت اچھے رہیں گے، مگر ہفتے کے شروع اور آخر میں اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی بھی کام پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں اپنے فائنینسز اور پیسے کی تقسیم پر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ جاب اور کاروبار کے حوالے سے ترقی ملنے کے امکانات ہیں، پیسہ آئے گا، منافع ہوگا، یا ملازمت پیشہ افراد کے لیے بونس، انسینٹیو اور زیادہ پروفٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ سواری تبدیل کرنا یا پرانی گاڑی پر خرچہ کرنا بھی نظر آتا ہے۔ کاروبار اور رزق کے لیے جو بھی کوشش کریں گے اس میں بہتری رہے گی۔ ملازمت میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں یا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ کاروباری افراد اپنے کاروباری حلقہ احباب اور ملازمت پیشہ افراد اپنے آفس کے لوگوں کے لیے دعوت ارینج کریں گے اور یہ ملانا ان کے لیے فائدے کا باعث رہے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا اس ہفتے آپ پسند کریں گے۔ جو لوگ محبت کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے حالات اچھے رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ سسرالی رشتہ داروں سے فاصلہ رکھنا اس ہفتے بہتر رہے گا۔ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے تعلق قائم نہ کریں جن کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ آپ سے مخلص نہیں، نہ ہی اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ جہاں تک شادی شدہ افراد کے معاملات ہیں تو ان کے گھریلو معاملات میں پریشانی نظر آتی ہے، جیسے غیر ضروری اخراجات جو آپ کے منتھلی بجٹ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو گھر میں کسی بزرگ کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ماضی کی باتیں سوچ کر آپ اب ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھیں، گم ہو جانے یا چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ عدالتی معاملات ہوں یا تعلیمی معاملات یا کسی وراثت سے ریلیٹڈ یا کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن لینے کی بات ہو تو اس میں کسی بڑے کا مشورہ لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پائسز دوستوں کی۔ تو یہ ہفتہ ہمارے پائسز دوست کوشش کریں کہ ماضی کی پریشانیوں اور نیگیٹو باتوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور جتنا ہو سکے یہ ہفتہ پازیٹیو ہو کر گزاریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کے اصلی چہرے بے نقاب ہوئیں گے، تو اس سچویشن میں پریشان اور ڈس ہارٹ ہونے کے بجائے خود کو مضبوط رکھیں اور اس تجربے سے سیکھیں۔
جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو ہمارے پائسس دوست اس ہفتے خود کو دفتری پالیٹکس سے دور رکھیں۔ ایسے کسی قسم کے معاملات میں نہ پڑیں جس سے آپ پر کوئی الزام لگنے کا اندیشہ ہو۔ بچوں کے تعلیمی معاملات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اگر کہیں کانٹریکٹ کرنا چاہیں تو یہ ہفتہ بیسٹ رہے گا۔ اگر پچھلے دنوں کسی پروجیکٹ یا کام میں ڈیلے یا رکاوٹ نظر آتی تھی وہ بھی بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو فائنینشیل ہیلپ اور سپورٹ ملے گی۔ جائیداد کی خرید و فروخت بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پارٹنرشپ میں اگر کسی قسم کا کوئی کلیش تھا تو وہ بھی اس ہفتے دور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ویزا اور امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی دکھائی دیتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ باس اور ماتحت اور سٹاف کی طرف سے اپریسیشن ملنے کا امکان ہے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو وہ پائسس دوست جن کی شادیاں طے پانا مسلسل ڈیلے میں جا رہا تھا وہ اس ہفتے فائنلائز ہوتی نظر آتی ہیں۔ جن پارٹنرز کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگز چل رہی تھیں یا بلا وجہ کی بحث اور ناراضگی تھی وہ بھی دور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کا شادی طے ہو جانا یا پھر کوئی اچھا رشتہ آنا اس ہفتے میں ممکن ہے۔ اولاد کی طرف سے پریشانی مل سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے گھٹنوں کا اور ٹخنوں کا خیال رکھیں، اس میں چوٹ اور درد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر گھر میں کوئی 2 سے 5 سال تک کا بچہ ہے تو اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے دوست بن کر آپ کو غلط مشورہ دیں گے اور آپ سے غلط فیصلے کروائیں گے، تو کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اچھی طرح چھان بین کے اور سوچ سمجھ کر کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کاروبار اور ملازمت کے معاملات آپ کو ذہنی دباؤ اور ٹینشن میں ڈال سکتے ہیں۔ خود پر اوور برڈن، اوور سٹریس نہ لیں اور کچھ ٹائم کاموں سے دور رہ کر ریسٹ کر لیں، یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے حالات کے لیے بہتر رہے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ تو یہ تھا دوستو 23 اکتوبر سے لے کے 29 اکتوبر تک کا آپ کا ویکلی انالیسس۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔